Assalamu alaikum, dear students. I'm Dr. Amjad Bukhari, your teacher, and we are studying government and society in Pakistan. In last lecture, we studied that Mia Muhammad Nawaz Sharif second tenure ended up at October 12, 1999, when General Pervez Musharraf took the charge of the government of Pakistan and dissolved the Sharif government and suspended many organizations and constitutions at that time, and then he issued a PCO in 1999, and then General Pervez Musharraf government started. What happened in that government, how it worked, یہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو میاں محمد نواز شریف کے جو دوسرے ٹینیور کا خاتمہ جنرل پرویز مشرف کے کو سے ہو گیا، اور میاں محمد نواز شریف جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے اور بڑے مضبوط دکھائی دیتے تھے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے تھے اور اپنے عمل میں بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دیتے تھے. انہوں نے بہت سارے اداروں سے اور اہم شخصیات سے بھی کانفلکٹ ٹسل لی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 12 اکتوبر 1999 کو ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور جنرل پرویز مشرف انہیں اور ان کی فیملی کے دیگر ممبرز کو اریسٹ کر لیا، اور پاکستان میں ایک نئی حکومت کا آغاز ہوا، اور جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف خود جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری بن گئے، اور انہوں نے صدر رفیق تارڑ کو، جن کو میاں محمد نواز شریف نے الیکٹ کر کے پریزیڈنٹ بنایا تھا، ان کو کنٹینیو کیا اس وقت. جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالتے ہی کوشش کی کہ تمام اختیارات جو ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں آ جائیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اداروں کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا، اور اداروں کی باغ دوڑ بھی انہوں نے خود اس طرح سنبھالی کہ وہ طاقت کا محور بن گئے. انہوں نے ملک میں معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے، لیکن کیونکہ اکانومی ابتدائی دنوں میں بہت خراب تھی تو مشرف کو مشکلات کا سامنا تھا. جس طرح ہماری باقی حکومتیں عموماً کہتی ہیں، جنرل پرویز مشرف کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے بہت کمزور کیا ہے، اور ان کے اقدامات کی وجہ سے نہ صرف ملک کمزور ہوا ہے بلکہ ادارے بھی کمزور ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں جنرل مشرف کے لیے ملک کو بچانا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، اور ہم جو ہے اس وقت جو ہے وہ آئین پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے ملک پر توجہ دیں گے اور ملک کو بچائیں گے. اور انہوں نے نعرہ بھی دیا سب سے پہلے پاکستان. اس نعرے کے پیچھے یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ملک کے مشکل حالات ہیں، ملک جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے ہم اسے باہر نکالیں گے. اچھا، ہوا یہ کہ جنرل پرویز مشرف نے آئین پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ اس کو التوا میں رکھا، تاکہ جب تک بہتر وقت آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ لاگو کر دیں. تو ان کا ارادہ جو ہے وہ آئین کو ختم کرنے کا، آئین کو منسوخ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کو التوا میں رکھا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال کر ملک میں مارشل لا نافذ نہیں کیا تھا.
ٹھیک ہے. تو وہ عجیب ایک پیریڈ تھا جس میں جنرل پرویز مشرف خود چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے، لیکن انہوں نے آئین کو ایبینس میں رکھ کے اس کا خاتمہ نہیں کیا تھا اور اس کو ری انسٹیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. مارشاء اللہ بھی نہیں لگا تھا. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ پرانے سیاستدانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جنہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، اور اب ملک کو نئے انداز سے چلانا ہوگا. اس کے لیے انہوں نے 1999 میں سیکریٹریٹ کو، چیف ایگزیکٹو سیکریٹریٹ کو نئے انداز سے اسمبل کیا، نئے سال سے جوڑا، اور مڈ 2000 میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو وہ تھی اس کے ایک نئے رجیم کا آغاز کیا، اور اس میں بہت ساری ریسٹرکچرنگ کی، اصلاحات کی. انہوں نے کیونکہ وہ خود چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور وہ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وردی میں موجود تھے، تو انہوں نے بہت سارے ملٹری آفیسرز کو بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ پوزیشنز پر تعینات کیا، گورنمنٹ کی امپورٹنٹ پوزیشنز پر تعینات کیا، اور سویلین جو تھے وہ پیچھے ہو گئے اور ملٹری آفیسرز جو ہے ان کو آگے لایا گیا. اسی طرح سیکریٹریٹ میں بھی پاک فوج کے افسران کو تعینات کیا گیا، جس سے نہ صرف سیکریٹریٹ میں ایک ڈسپلن پیدا ہوا، بلکہ اس سے جنرل پرویز مشرف کو بڑی سپورٹ ہو گئی کہ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے. لیکن جو لوگ وہاں پر سول سیکریٹریٹ میں کام کرنے آئے تھے ان کے پاس سول معاملات چلانے کا جو ہے وہ تجربہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا رہا. میاں محمد نواز شریف کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا، ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. کیس بنایا گیا اور ان کے خلاف یہ کیس چلایا گیا، اور اس کیس میں ان کو وہ گلٹی ثابت ہوئے، ان پر الزام ثابت ہوا اور ان کو ایک لمبی قید کی سزا سنا دی گئی. لیکن بین الاقوامی پریشر پر انہیں جو ہے میاں محمد نواز شریف کو پاکستان بدر کر دیا گیا، اور وہ جو ہے ایک ایکسائل پر سعودی عرب چلے گئے. جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ سعودی عرب شفٹ ہو گئے اپنے خاندان کے سمیت. اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہوا کہ وہ 10 سال تک جو ہے میاں محمد نواز شریف ملک سے باہر رہیں گے اور ملک میں واپس نہیں آئیں گے اور نہ ہی سیاست میں حصہ لیں گے. اس عرصے کے دوران ملک میں کیا ہوا، ایک تو حالات ایسے ڈیولپ ہوئے جس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوئے. پاکستان امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ، نان نیٹو اتحادی بن گیا، اور ان جو امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات تھے اس نے جنرل پرویز مشرف کو بھی پاکستان میں مضبوط کر دیا. یہ جو اس وقت کا عمل تھا جنرل پرویز مشرف کا اقتدار میں آنا اور پاکستان میں سول حکومت کو ختم کر کے اور ایک نیم مارشاء اللہ کی صورت جو ہے وہ خود کو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہوئے، وردی میں ہوتے ہوئے چیف آف دی ایگزیکٹو بنا دینا، اس کو دنیا میں کوئی وارملی ویلکم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کو ناگواری اس پر اظہار کیا مختلف موقع پر. اور امریکہ نے بھی اس پہ
مغربی ممالک نے بھی اس پہ اچھے الفاظ کا اظہار نہیں کیا، لیکن بعد کے حالات نے صورتحال یکسر بدل دی۔ پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے بھی پاکستان کا دورہ کیا بھارت جاتے ہوئے، اینڈ جو حالات ملک کے اس وقت ایسے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سول سوسائٹی کی تشکیل میں وہ ناکام نظر آتا تھا۔ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب ہوئی تھی، اور پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک نیوکلیئر ریس میں شامل ہو گیا تھا، اور مجبوراً پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو مسعود کر رہا تھا۔ تو ایک ڈفرنٹ سی صورتحال تھی، لیکن ایک معاملہ ایک اور بھی ہوا کہ جناب مشرف نے پچھلی جو فوجی حکومتیں تھیں ان کی طرز پر خود بھی یہ اعلان کیا کہ وہ جلد ہی پاکستان کے اندر جو ہے حالات بہتر کر کے پاکستان میں سویلین رول جو ہے واپس لائیں گے اور سول حکومت قائم کریں گے۔ لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے، اور وہ طریقہ کار وہی تھا جو اس سے پہلے جنرل ایوب خان نے مقامی حکومتوں کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کیا تھا۔ اور اس کے لیے جنرل پرویز مشرف نے بھی کہا کہ کیونکہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کبھی آئی نہیں اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت بن نہیں سکی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوکل ڈیموکریسی کو جو ہے اسٹرینتھن کیا جائے، اور انہوں نے بھی بیسک ڈیموکریسی کا جس طرح کا سسٹم تھا جنرل ایوب خان نے دیا تھا اسی طرح کا ایک نظام دینے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنرل مشرف نے جیسے ہی خود کو ذرا مضبوط کر لیا تو انہوں نے صدر رفیق تارڑ کو، اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہے وہ انڈیا میں یا آگرہ کے دورے پر جا رہے تھے، تو ان کے دورے سے پہلے 2001 میں اپنے آپ کو خود اپنی طاقت کو مجتمع کیا اور پھر صدر رفیق تارڑ سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور انہیں جو ہے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ خود پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے، اور وہ خود ہی سربراہ حکومت کے سربراہ بھی بن گئے اور پریزیڈنٹ پاکستان بن گئے۔ اب جولائی میں جنرل مشرف نے آگرہ انڈیا کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہوئی، اور وہاں سیکیورٹی ایشوز اور اسٹیٹس آف کشمیر جو ہے اس پر بات ہونی تھی، لیکن اس پر کوئی ٹھوس جو ہے وہ پیش رفت نہ ہو سکی۔ لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ اس میٹنگ سے ایک نئی میٹنگ کے لیے راہ ہموار ہوئی کہ جس میں جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف اور بھارتی کاؤنٹر پارٹ کی جو ہے وہ میٹنگ ہو آپس میں، اور کوشش کی جائے کہ جو مقامی معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے، اور جو ہے ملک کے اندر جو ہے حالات بھی بہتر ہوں، اور جس چینج کا سوچا جا رہا تھا لیکن وہ ساری اس لیے پیچھے رہ گئی کہ 2 منتھ کے اندر ہی جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے اور پوری دنیا کے حالات بدل گئے۔ ستمبر
11 کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور اس ساری صورتحال کی ذمہ داری اس نے طالبان پر عائد کی کہ طالبان نے اٹیک کیا امریکہ میں ٹوئن ٹاور پر، اور امریکہ میں بہت ساری ہلاکتوں کی ذمہ داری جو ہے وہ طالبان پر عائد کی گئی، اور سارے جو ہے وہ سوتے جو تھے، جو ممبر تھے، اس کو افغانستان کو قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ بن لادن اور طالبان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک دہشت گردی پھیلانے کا سبب ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں جو ہے دہشت گردی کو پھیلانے اور وہاں پر امریکی لوگوں کو مارنے میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو امریکہ جو ہے وہ چڑھ دوڑا افغانستان پر، اور 11 ستمبر کی صورتحال نے نہ صرف پاکستان، دنیا، خطے اور پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ ایک نئے انداز میں بنا دیا، اور صورتحال جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ پاکستان کو جو ہے امریکہ نے پاکستان کو یہ کہا کہ وہ اس وار میں، اس جنگ میں جو طالبان کے خلاف اور جہادی فورسز کے خلاف لڑی جا رہی تھی، اس میں وہ طے کر لے کہ اس نے پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اگر نہیں دینا تو پھر وہ تیار ہو جائے، اس کو ہم بھی دشمن کنسیڈر کریں گے، اگر اس نے ساتھ دیا تو اس کو اس کا بینیفٹ میں ملے گا، اور اسے ہم اتحادی قرار دیں گے۔ تو پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل صورتحال نے جنم دیا، اور اس ساری صورتحال نے پاکستان کو بھی ایک دو رائے پر لا کھڑا کیا۔ پاکستان کے اندر ریزنٹمنٹ تھی، لوگ جو ہے امریکہ کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے تھے، لوگ جو ہے اس جنگ میں جانے کے حوالے سے اپنے تحفظات رکھتے تھے، لیکن حکومت پاکستان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ امریکہ کے مطالبات مان لیے جائیں، اور امریکہ کے مطالبات جو ہے وہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم امریکی اتحادی بن گئے، اور ہمیں نان نیٹو الائی کا درجہ ملا، اور ہمیں اس ساری صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ اس پورے خطے پر چڑھ دوڑا، اور پاکستان کو بھی مجبوراً جو ہے امریکہ کے لیے یہاں پر اڈے فراہم کرنے پڑے، ان کے ٹروپس کو راستہ دینا پڑا، امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مشینری کو، ان کے اکوپمنٹ کو، ان کے فیول کو افغانستان لانے لے جانے کے لیے ہمیں راستے فراہم کرنے پڑے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو امریکہ نے پیمنٹ بھی کی، اڈوں کے لیے، رستوں کے لیے، لاجسٹک سپورٹ کے لیے پیمنٹ بھی کی، لیکن اس پیمنٹ سے کہیں زیادہ پاکستان کا نقصان ہو گیا، اس لیے کہ پاکستان کو جو ہے ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جس طرح جنگ بڑھتی گئی افغانستان میں دہشت گردی بڑھتی گئی، اور پھر یہ دہشت گردی بتدریج پھیلتی پاکستان کے اندر بھی آ گئی، اور پاکستان میں بھی ایک دہشت گردی، بم دھماکوں اور حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور ہمیں ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اس ساری صورتحال کا سامنا رہا، اور پاکستان میں ایک جنگ کی سی کیفیت شروع ہو گئی، اور پاکستان خود بھی ایک جنگ کی کیفیت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے پاکستان کا، اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا اینڈ کس طرح ہوا، اور اس جنگ کے اثرات ہم پر کیا ہوئے، اور پاکستان پھر اس سے کیسے نکلا، کیسے دوبارہ ڈیموکریسی بحال ہوئی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن ابھی جو جنرل مشرف کا دور ہے اس کو ہم نے مزید دیکھنا ہے، اور خاص طور پہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس جنگ کے کیا اثرات ہوئے، جنگ کس طرح لڑی گئی، اور پھر جنگ یہ کس طرح جاری رہی، اور ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز، فاٹاز، وہاں پر جو ہے وہ سارے ان کی افغان بارڈر کے ساتھ جو ہے صورتحال ملتی تھی، تو وہاں میں کس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جو ہے 11 ستمبر کے بعد جو ہے
امریکہ نے کیا اقدامات کیے جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ہم اگلے لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. میں نے اس کو اس لیے ذرا محدود رکھا ہے تاکہ یہ آپ پر ہیوی نہ فیل ہو, اور پھر اگلے لیکچر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جنرل پرویز مشرف کے اس ٹینیور کے آخر تک کا ذرا جائزہ لے لیں. تو آج تک کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سے آگے دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.